الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. برادران محترم، کچھ دوستوں کی خواہش پر کرونا وائرس سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں. یہ وائرس اور اس طرح کے اس وائرس سے آنے والے پہلے جتنے بھی وائرس آئے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں. پچھلی امتوں میں جب وہ سرکشی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر براہ راست عذاب کو نازل کرتا تھا. کسی پر ہوا کا طوفان آیا، کسی پر پتھروں کا عذاب آیا، کسی کو آسمان پر اٹھا کر واپس زمین پر پٹک دیا. اسی طرح ان پر براہ راست عذاب نازل کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ. چنانچہ جب امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر براہ راست عذاب نازل کرنے کی جو ترتیب تھی اس کو بدل دیا، اور براہ راست عذاب نازل کرنے کے بجائے اس امت کو مشکلات میں ڈال دیا. طرح طرح کی بیماریاں جن کا علاج ممکن نہیں، ان بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا. یہ کرونا وائرس بھی انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. اب کرونا وائرس پوری دنیا میں عالمی وبا بن چکا ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کوئی بھی وبا آتی ہے، کوئی بھی بیماری دنیا پر مسلط ہوتی ہے، وہ انسانوں کے ان کی اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑا، حد سے تجاوز کر گئے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے سر پر لیا. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم سے اٹھا لیتا ہے، اپنے عذاب کو ہم پر نازل فرماتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس امت پر براہ راست کوئی عذاب نہیں آئے گا، آسمان سے پتھر نہیں برسیں گے، آگ نہیں برسے گی، ہوائیں تیز نہیں چلیں گی، زمین پھاڑی نہیں جائے گی. اس امت پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بیماریوں کو مسلط کر دے گا، آپس کے اختلافات بڑھ جائیں گے، مسلمان کا دشمن بن جائے گا، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، ایک دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کریں گے. آج یہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی دنیا پر مگر اللہ کے حکم سے.
اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مفہوم ہے کہ اگر کسی انسان سے اچھا کام ہو جائے، نیک کام ہو جائے، تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تجھے توفیق ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اور اگر کچھ برا ہو جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ میرے نفس کی شرارت ہے، یہ میرے اللہ، وہ یہ نہ کہے کہ یہ میرے اللہ نے کیا ہے، اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا تھا تو ہو گیا، نہیں، یہ تیرے نفس کی شرارت ہے۔ اگر کچھ برا ہو جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرے اللہ نے یہ کیا ہے، بلکہ یہ تیرے نفس کی شرارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں سمیت پوری دنیا کو اس بیماری کے اندر مبتلا کیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے سر کو جھکائیں، اس کے حکموں کو مانیں۔ آج تک جتنی نافرمانی کی ہے، جتنے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا ہے، ہم اس کے حکموں کو مان کر اس کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ ڈاکٹرز حضرات کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہے، اسی احتیاطی تدابیر کو سب کچھ سمجھ لینا کہ اس کے کرنے کی، احتیاط کرنے کی وجہ سے بیماری ہم پر نہیں آئے گی، تو یہ سراسر غلط ہے۔ بیماری دینا بھی اللہ کا کام ہے، بیماری سے شفا دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ بیماری میں مبتلا بھی اللہ کرتا ہے اور اس بیماری سے نکالتا بھی اللہ ہے۔ چنانچہ احتیاطی تدابیر اپنانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور انسان کے پاس اگر کوئی چیز امانت ہوتی ہے تو وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس زندگی کو سنبھال کے رکھیں، اس جان کو سنبھال کے رکھیں۔ تو احتیاط کرنا ہم پر فرض ہے، نہ کہ احتیاط کو ہی سب کچھ سمجھ لینا کہ احتیاط نہ کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے اور احتیاط کریں گے تو بیمار نہ ہوں گے۔ یہ یقین نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے نجات نصیب فرمائے اور پوری دنیا سے اس بیماری کو دور فرمائے۔ اگر یہ سازش ہے، عالمی سازش ہے، تو اس سازش کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، ان پر اپنے عذاب کا کتا مسلط فرمائے۔ اور جو اس بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کلی عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔